السلام علیکم۔ آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا ہمیشہ سر منڈوانا خوارج کی علامت ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس کا تفصیلی جواب کیا ہوگا؟ چلتے ہیں اس کے جواب کی جانب۔ تو بعض احادیث مبارکہ میں اگرچہ خوارج کی ایک نشانی سر منڈوانا بھی بتائی گئی ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہر وہ شخص جو سر منڈوائے وہ خارجی ہوگا، یا سر منڈوانا یا مستقل سر منڈوانے کی عادت بنانا ناجائز ہو، بلکہ بال رکھنا جس طرح سنت ہے، اسی طرح بال کاٹنے کو بھی بعض محدثین نے اور بالخصوص ہمارے فقہاء کرام نے سنت کہا ہے، اور ہر جمعہ بالوں کے حلق کو مستحب کہا گیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جنابت کے غسل ہیں، اگر ایک بال بھی خشک رہ گیا تو اس کا غسل نہیں ہوگا۔ آپ ہی فرماتے ہیں اسی وجہ سے میں نے اپنے بالوں سے دشمنی کر لی، یعنی انہیں خوب جڑ سے کاٹتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ سر کے بال حلق کیے۔ علامہ طیبی رحمت اللہ علیہ نے اس سے استدلال کیا ہے کہ جس طرح بال رکھنا سنت ہے، اس طرح بالوں کو خوب اچھی طرح کاٹنا بھی سنت ہے۔ ایک تو اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اس عمل کو دیکھا اور اس پر سکوت فرمایا، یعنی آپ نے خاموشی اختیار کی، تو گویا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر ہے، اور اہل علم جانتے ہیں کہ قول اور فعل کی طرح تقریر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حدیث ہی ہوتی ہے۔ نیز خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں سے ہیں جن کی سنتوں کی اتباع کا بھی ہمیں حکم ہے، تاہم ملا علی قاری رحمہ اللہ نے اس کو سنت کہنے پر اشکال کیا اور حلق کو رخصت کہا ہے، لیکن یہ بات ملحوظ رہنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یہی معمول رہا، اور کسی صحابی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فعل پر کبھی نکیر نہیں کی۔ کیا مطلب؟ کہ کسی صحابی نے بھی آپ کو اسے روکا نہیں ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے لیے بال رکھ کر اس میں تیل لگانا اور خیال کرنا مشکل ہو تو اس کے لیے حلق مستحب ہے، اور جس کے لیے بالوں کا خیال رکھنا مشکل نہ ہو اس کے لیے بال رکھنا افضل ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود خلیفہ راشد ہیں، اور خوارج وہ گمراہ فرقہ ہے جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خروج کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خوارج کی علامات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے سامنے ارشاد فرمائی تھیں، تاکہ وہ اس باغی گروہ کو اچھی طرح پہچانیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں انہی خوارج کو زیادہ جانتے تھے، اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے گمراہ ہونے پر استدلال بھی کیا۔ اس کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول سر منڈوانے کا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نفس سر منڈوانا خارجی ہونے کی علامت نہیں ہے، بلکہ اس وقت کے خوارج کے خاص گروہ میں من جملہ دیگر علامات کے لیے ایک علامت یہ بھی پائی جاتی تھی۔ واللہ ورسولہ عالم بالصواب۔